بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ الفاظ جو ابھی آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ سب ایک ہی جگہ کے لیے بولے جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ہزاروں سال پہلے یہاں دیو قامت انسان رہا کرتے تھے۔ دوستو، یہ لوگ اپنے قد و قامت میں اتنے بڑے تھے کہ جیسے کھجور کے درخت ہوتے ہیں، اور طاقتور اتنے تھے کہ بڑے بڑے پتھر جنہیں آج بھی بہت سے لوگ مل کر نہیں اٹھا سکتے، یہ ایک ہاتھ سے ہی اٹھا لیا کرتے تھے۔ اور دوستو، ان لوگوں کو تعمیرات کے فن میں اتنا کمال حاصل تھا کہ بلند مقامات پر بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، بلکہ ان میں نقش و نگار بھی کرتے تھے۔ لیکن دوستو، ایسا کیا ہوا کہ ایک ایسی قوم جس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان سے پہلے ملکوں میں کوئی قوم اس طرح کی پیدا نہیں کی گئی تھی، اس طرح زمین سے مٹ گئی کہ آج ان کا نشان تک نہیں ملتا۔ دوستو، اس علاقے کو عروب الخالی یا دی ایمٹی کوارٹر بھی کہتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے یہاں ایک قوم آباد تھی، لیکن آج یہ دنیا کے عظیم صحراؤں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، اس کا کل رقبہ 6,50,000 مربع کلومیٹر ہے، یعنی اتنا بڑا جتنا بیلجیم، نیدرلینڈ اور فرانس کے کل رقبے کو ملا لیں تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ تو سعودی عربیہ میں ہے، لیکن کچھ حصے یمن، عمان اور دبئی میں بھی ہیں۔ اس میں کئی شہر واقع تھے جو کہ تباہ ہو چکے ہیں، اور آج یہاں تیل کے وسیع ذخائر پائے جاتے ہیں۔ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے جس قوم پر عذاب آیا تھا، یعنی قوم عاد۔ قدیم قوم عاد یا عاد اولی کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ ان کو عاد ارم اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ سامی نسل کی اس شاخ سے تھے جو ارم بن سام بن حضرت نوح علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی۔ دوستو، قوم عاد عربوں کی ابتدائی نسل کی ایک قوم تھی۔ یہ قوم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے حضر موت کے پاس آباد تھی۔ عاد قدیم عربوں کے ایک قبیلے کا نام تھا۔ اس کا یہ نام اس قبیلے کے سردار عاد ابن کناد کے نام سے مشہور ہوا۔ ان کا ابتدائی دور مشرقی کہتان کے علاقے سے ہوا، اور یہیں سے انہوں نے اپنے قبیلے کو پروان چڑھایا۔ اور دوستو، سامی نسل کی دوسری شاخیں بھی موجود تھیں، جن میں سے ایک سمود ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، اور دوسرے آرامی یا آرامینز جو پہلے شام کے شمالی علاقوں میں رہتے تھے۔ ان کی زبان ارامیک تھی، اور یہ سامی زبانوں کی اہم زبان تھی۔ ناظرین، قرآن پاک میں ان کے لیے ذات العماد یعنی اونچے ستونوں والے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے اور اونچے اونچے ستونوں پر اپنی تعمیرات کیا کرتے تھے۔ اور یہ بھی کہ اونچے مقامات پر تعمیر اور اونچی تعمیر کا بھی رواج انہوں نے ہی شروع کیا تھا۔ تو دوستو، ابن اسحاق کے مطابق عاد کا علاقہ عمان سے یمن تک پھیلا ہوا تھا، اور ان کا اصل وطن احقاف تھا۔ دوستو، احقاف حقف کی جمع ہے، جو لمبے مگر خمدار ریت کے ٹیلے کو کہتے ہیں۔ قوم عاد اسی جگہ آباد تھی، اور احقاف میں یہ ٹیلے کثرت سے پائے جاتے تھے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس سرزمین کا نام احقاف تھا، اور یہ یمن کے علاقے میں واقع تھی۔ البتہ آج یہاں کوئی آبادی نہیں۔ دوستو، احقاف صحرائے عرب کے عروب الخالی کے جنوب مغربی حصے کا نام تھا، اور آج تک یہاں کوئی آبادی نہیں۔ کلاڈیوس پٹیلمی کی مشہور تصنیف جیوگرافوز کے مطابق عاد کا دارالحکومت اوبر تھا۔ دوستو، یہاں پہ یہ بات قابل غور ہے کہ اس جگہ کو ارم، اوبر یا ویبر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یمن میں آرکیولوجسٹ کو ایک قلعے جیسی جگہ کی باقیات ملی ہیں، جس کی 8 دیواریں تھیں اور ہر کونے میں 8 ٹاورز یا ستون تھے، اور یہ اس شہر کی قدیم یادگاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور دوستو، آثار قدیمہ کی تلاش کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہاں انسینس نامی لکڑی کا کاروبار کیا جاتا تھا، جو کہ جلنے پر خوشبو پیدا کرتی ہے، اور یہ عبادت میں استعمال کی جاتی تھی۔ ایک سائنسدان کے مطابق قدیم دور میں جنوبی عرب اور افریقہ کے کئی ممالک اس کے بڑے بڑے سپلائرز تھے۔ اوبر قدیم عادیوں کا گھر بھی کہلاتا ہے۔ اس شہر کو جزیرہ نما عرب کی تاریخ میں بہت اہم مانا جاتا ہے، بلکہ اس کے متعلق یہ بھی مشہور ہے کہ یہ شہر قوم عاد کا دارالحکومت تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اس شہر کو قوم عاد کے ایک بادشاہ شداد نے بنوایا تھا، اور یہاں پر بکریوں کے سر بطور کرنسی استعمال کیے جاتے تھے۔ عاد حضرت نوح علیہ السلام کی چوتھی پشت سے ایک شخص کا نام ہے، یعنی عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نوح علیہ السلام۔
دوستو قوم عاد کے بانی عاد ابن کناد کی حکومت بہت مضبوط تھی۔ اس کے قابل ذکر حکمرانوں میں الدہن الخلجان اور شدید تھے، مگر سب سے زیادہ لیجنڈری کردار جو تھا وہ تھا شداد کا۔ اور دوستو یہ قوم عاد کا آخری حکمران تھا، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ شداد عاد کا بیٹا تھا۔ ایک کتاب دی بک آف 1001 نائٹس کی ایک کہانی دی سٹی آف مینی کولمڈ ارم اینڈ عبداللہ دی سن آف ابی کلابہ کے ترجمے کے بعد مغربی دنیا بھی ارم کو جاننے لگی۔ نومبر 1991 میں جنوبی عمان میں ایک وادی کے کھنڈرات ملے جس کے بارے میں یہ قیاس تھا کہ یہ ایک گمشدہ افسانوی شہر ہے جسے خدا نے تباہ کر دیا تھا۔ یہ شہر اونٹوں کی کاروانی کے اس راستے پر آباد تھا جہاں سے ہندوستان، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی۔ ابر اپنے زمانے کا تجارتی شہر تھا۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہو گیا تھا۔ مفسرین کے نزدیک ارم اس جنت کا نام ہے جسے شداد نے بنوایا تھا، اور اسی کی صفت ذات العماد یعنی 1000 ستونوں والا ہے کہ وہ عظیم الشان عمارت بہت سے ستونوں پر قائم تھی اور سونے، چاندی اور دیگر بیش قیمتی جواہرات سے مزین کی گئی تھی۔ اس میں نہریں بہتی تھیں، اور نہریں بھی دودھ اور شراب کی۔ دوستو طاقت کے نشے اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے ان لوگوں نے شرک اختیار کر لیا، اور پھر وہی ہوا جو ہر نافرمان اور سرکش قوم کے ساتھ ہوتا چلا آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، اور پھر سوائے چند ایک نیک لوگوں کے یہ قوم اس دنیا سے اس طرح مٹ گئی جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں۔ دوستو ہماری اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے کیا عذاب بھیجا تھا، اور پھر ان میں سے جو بچے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ کہاں گئے تھے اور کس طرح عذاب سے بچے تھے۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔